اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 3 ہے تخلیق کائنات کی بنیاد اور ایپیسوڈ نمبر 7 تمہید۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے انتخاب میں آزاد ہے۔ انتخاب کی یہ آزادی کائنات کے دیگر مظاہر خصوصی طور پر مادی دنیا کی مختلف اشیاء کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ طبیعیات، حیاتیات، کیمیا، حیاتیاتی کیمیا، خوردبینی، حیاتیات، علم ادویات، افعال، ابدان، ارضیات، ماحولیاتی سائنس اور قدرت سے متعلقہ سائنسی علوم کے علاوہ 20 دیگر سائنسی مطالعے کے میدانوں سے اخذ کردہ علوم ہمیں یہی سبق دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز اپنے کام کو ایک کڑی جبریت کے تابع ایک لگے بندے معمول کے مطابق انجام دے رہی ہے، اللہ کے نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ کسی وجود کو کچھ کرنے یا نہ کرنے کے انتخاب کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ کسی کے گمراہ ہونے یا پشیمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو صرف اختیار دیا گیا ہے۔ 2، کائنات کو پشیمانی سے بچائے رکھنے والی حیات بخش قوت، وہ ہے محبت۔ ہم اس انتخاب کی آزادی سے عاری کائنات میں بھی ایک ایسے حیران کن اصول کو کار فرما پاتے ہیں جو اس ساری کائنات کو برقرار اور غلطیوں سے پاک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اصول اس کے وجود کو اس وقت تک باقی رکھے ہوئے ہیں جب تک اس کو تخلیق فرمانے والا رب ذوالجلال خود اس کا سراجہ بکھیرنے کا حکم جاری نہیں فرما دیتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت۔ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بن کر فضا میں چلا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بھی کائنات کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے اگلی صورت میں بھی اس نظریے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت۔ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور جب سیارے بکھر جائیں گے اور سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائے گی۔ کائنات کا سراجہ بکھرنے میں اس کی ترکیبی عناصر میں سے کسی ایک کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا صرف اور صرف اسی صورت میں واقع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ایسا ہونے کا حکم جاری فرمائیں گے۔ تاہم جو اصول اس وقت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی انسانوں کو اس کرۂ ارض پر اپنی پرامن بقا اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل بننے کی راہ سجاتی ہے۔ ہمیں درست یا غلط کے انتخاب کے اختیار سے نوازا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی اصلاح اور توبہ کا موقع بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ہم سے باہر کی دنیا میں ایسے اختیار کا کہیں وجود نہیں ہے اور نہیں انہیں توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک متوازن باہمی کشش کے نظام کے تابع ہیں، جبکہ ہم خلقی طور پر ایسے کسی نظام کے پابند نہیں بنائے گئے۔ قرآن مجید میں کائنات کو ایک نظام کائنات کے
مطلقاً تابع ہونے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقررہ وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ خبردار، وہی پورے نظام پر غالب، بڑا بخشنے والا ہے۔ ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے اس قدر تابع ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان سے سوال کرتا ہے، کون ہے جو خبردار کر دیے جانے کے باوجود بھی اس کے حکم کی صریح خلاف ورزی واضح کر سکتا ہے؟ الذین خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شغاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ پھر بھی انسانی معاشرہ خامیوں اور نقائص سے پر ہے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے الوہی ہدایت سے منہ پھیر کر اپنی گھٹیا خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ بھی سہولت عطا کی گئی ہے کہ اگر ان سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار اور خواستگار ہوں، جو انہیں عطا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے اور اس میں کسی قسم کی خامی کی نشاندہی کرنے کی کھلی دعوت دی ہے۔ یہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی بنیاد محبت اور مکمل رضا الہی کے اٹل اصول پر رکھی گئی ہے۔ محبت کے اصول نے اسے ایک بے عیب نظام سے مزین کر دیا ہے۔ 3، تخلیق کائنات کی بنیاد محبت کا محرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کی تخلیق 2 محرکات کے ساتھ فرمائی ہے، محبت اور نفرت۔ ان میں افضل ترین محبت ہے۔ اول الذکر ایک مثبت اور تعمیری محرک ہے، جبکہ مؤخر الذکر منفی اور تباہ کن ہے۔ نفرت ایک محرک کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ کسی بھی دانا شخص کا کوئی بھی عمل معقول وجہ کے بغیر نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفرت کے محرک کی تخلیق فرمائی تاکہ بنی نوع انسان محبت کے محرک کی قدر جان سکیں۔ ایک عربی کہاوت کے مطابق تعارف اشیاء بآ جدہا یعنی اشیاء اپنی جد سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ
اس کائنات اور اس میں موجود ہر جاندار اور بے جان شے میں محبت کے محرک کی موجودگی کی شہادت ہمیں من درجہ ذیل حدیث قدسی سے ملتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اسی لیے میں نے کائنات تخلیق کی تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ من درجہ بالا حدیث قدسی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ تخلیق کائنات کی بنیاد الوہی محبت ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید کی من درجہ ذیل آیت مبارکہ میں آشکار فرمایا گیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ 4، محبت کا محرک ہی کائنات کو مستحکم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا خمیر محبت سے رکھا اور اس کی تخلیق گہری محبت سے فرمائی ہے تاکہ اس کا وجود بے عیب رہے اور یہ بغیر کسی خامی کے ابدی طور پر پھلے پھولے۔ یہی الوہی محرک اس کے سیاروں، آسمانوں، زمینوں، دریاؤں، جنگلوں اور کائنات کی باقی تمام موجودات کی تخلیق کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہی بنیادی محرک اس کائنات کو ایک نظام کے تحت مربوط رکھے ہوئے ہے اور اس کے استحکام کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت ہر طرف عیاں ہے، کیونکہ وہ محبت، ہمدردی اور رحمت کا پیکر تمام جہانوں کا رب ہے۔ 5، مخلوقات کے مابین محبت کیسے کار فرما ہے؟ ہم اس بات کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ محبت کا اصول کس قدر خوبصورت اور منجم انداز کے ساتھ کائنات کے بے عیب نظام میں کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عدل اور انصاف سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ عالمی معاشرے میں نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے اور ہر طرف محبت اور امن کا دور دورہ ہو۔ کوئی محبت کے محرک سے کیوں کام کرتا ہے؟ کوئی محبت کے محرک سے کیوں کام کرتا ہے اور کوئی محبت کی حالت میں کیسے کام کرتا ہے؟ کسی کو کسی دوسرے شخص یا شے سے محبت آمادہ کرنے کی کئی عوامل ہے، تاہم بہترین عامل وہ ہے کہ جس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے ذریعے فرمایا ہے۔ کوئی کسی شے یا شخص سے اس صورت میں محبت کرتا ہے کہ جب وہ اس کا حصہ بن جائے یا وہ اس کے کل سے جڑ جائے، پس کل جزو سے محبت کرتا ہے، یا اس کے برعکس بات بھی سچ ہے، یعنی بڑے خاندانوں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فوجی، مزدور، اساتذہ، کلرک اور ایسے دوسرے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت محسوس کرتے ہیں۔ اسی انداز میں ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور اس کے بچے بھی اس سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک کل یعنی اپنی ماں کا جزو ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے بہن بھائیوں سے گلے ملتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں۔ سب بہن بھائی اس بات پر قائل ہوتے ہیں کہ ان سب کی ابتدا کا منبع ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس نے نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ حیوانوں میں بھی اس محبت کا احساس پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے تخلیق فرمائے اور ان 100 میں سے 99 اپنے پاس روک کر رکھے اور صرف ایک زمین پر نازل فرمایا، اور اسی جزو کی وجہ سے
تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ہم مسلمان بھی ایک کل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا جزو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حبی تعلق رکھتے ہیں، اپنی ذات، ہر شے اور ساری کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اور آخرت میں کامیابی سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طفیل ہے۔ ہم انتہائی خلوص اور عاجزی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر شخص اور ہر چیز ہمیں دل و جان سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اسلام کی صورت میں ہمیں جینے کا جو ڈھنگ سکھلایا ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی تخلیق کردہ ہر شے تسبیح کے دانے کی مانند ہے، جسے محبت کے دھاگے میں پرویا گیا ہے۔ یہ مادی دنیا محبت کے اسی اصول کا پرتو ہے کہ جس سے اس ساری کائنات کی تخلیق عمل میں لائی گئی ہے۔ خدا بزرگ و برتر نے اس کائنات کی تخلیق مادے کی ایک ذرے یعنی ایٹم سے فرمائی ہے، جو 3 عناصر پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں اپنے طور پر ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہونے کے باوجود بھی ایک اکائی کی صورت میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مقناطیسی قوت کی شکل میں محبت کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ اسی یکجہتی کی بدولت وہ ایک زبردست توانائی کا سرچشمہ ثابت ہوتے ہیں۔ تمام ستارے اور سیارے کائنات کی ابتدا سے اب تک اپنے اپنے مقررہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ محبت یا کشش ثقل انہیں اپنے راستوں سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ وہ نہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ دور جا سکتے ہیں۔ وہ اپنا راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ سورج کی کشش اور ان کی اپنی کشش ثقل انہی ایک مقناطیسی راستے اور مدار پر باندھے رکھتی ہے۔ یہ محبت کی قوت جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں سمو دیا ہے اور جو انہیں سورج کے گرد گھمائے رکھتی ہے، اس کی بدولت سورج ایک کل کے بہت بڑے جزو کا کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ہماری کہکشاں میں ہمارے سورج کی طرح کئی سورج ہیں اور اس کائنات میں کئی کہکشائیں موجود ہیں، جنہیں خالق کائنات نے ایک نظام میں جس اصول کے تحت باندھ رکھا ہے اسے ہم فانی انسان محبت کہتے ہیں۔ 6. اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان محبت اور توبہ کا عمل۔ کوئی بھی جز اپنے کل کے قریب ہونا چاہتا ہے، در حقیقت دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کو علیحدگی میں سکون نہیں ملتا، اگرچہ یہ کل اور جز کا کلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر منطبق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا اور اپنے اور اس کے درمیان دو طرفہ تعلق قائم فرمایا۔ خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان ایک گہری محبت کا رشتہ موجود ہے۔ وہ انہیں دن رات اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تاکہ انہیں ان کے گناہوں کی معافی دی جائے اور وہ گناہوں سے پاک، پرامن اور باسہولت زندگی گزار سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
یمتعکم متعا حسنا الی اجل مسمی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے فوائد سے آگاہ فرماتے ہیں اور خود کو برائیوں اور بد اخلاقی سے بچائے رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے مسلح دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا۔ انسان بھی اپنے رب کو دل جمعی کے ساتھ انتہائی عاجزی و انکساری سے پکارتے ہیں تاکہ انہیں اس کا قرب حاصل ہو سکے۔ الغرض محبت کا محرک محب اور محبوب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔